بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں نکاح کی اہمیت۔ اعلیٰ واضح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و عملی احادیث بھی نکاح کی اہمیت پر صراحتاً دال ہے۔ نمبر 1، ایک حدیث میں ارشاد ہے، جب کسی شخص نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب وہ آگے آدھے باقی ماندہ دین میں اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268۔ نکاح کو نصف دین قرار دینے کی وجہ سے یہ ہے کہ گناہوں کا زیادہ تر صدور انسان کے منہ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نکاح کر کے شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لے تو گویا اس نے معاصی کے آدھے راستے کو بند کر دیا اور دینی خرابی سے بچا لیا۔ نمبر 2، نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ نکاح کو بہت زیادہ نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267۔ یعنی یہ نکاح عفت اور عصمت کی حفاظت کا سب سے مامون اور محفوظ راستہ ہے۔ ہر صاحب قدرت مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اسی طرح آپ نے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے ترک لذات کے ارادے کا علم ہونے پر ارشاد فرمایا، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور سوتا ہوں اور رات میں جاگتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور بلا روزہ بھی رہتا ہوں، پس جو شخص میری سنت اور طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 757۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بنا پر ایک اہم عبادت بھی ہے۔ نمبر 4، اور ایک موقع پر نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے یہ خطاب فرمایا، ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن دیگر امتوں پر کثرت کرنے والا ہوں گا۔ ابو داؤد شریف 2801۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے اہم ترین مقاصد 2 ہیں، اول زوجین میں محبت افزونی اور دوم طلب اولاد، جن کا لحاظ رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ نمبر 5، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پاک اور پاکیزہ ہونے حالت میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ ابن ماجہ 134۔ یعنی نکاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندے کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں نکاح کی اہمیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ صرف 2 عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے عہد سے لے کر قیامت تک یکساں طور پر مشروع ہیں، ان میں ایک ایمان ہے، دوسرا نکاح، اور یہ دونوں عبادتیں جنت میں بھی جاری رہیں گی۔ در مختار میں الشامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1۔ نکاح کا شمار حضرات انبیاء علیہ السلام کی خاص سنتوں میں ہوتا ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 252۔ صدق اللہ العظیم۔